الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے شائقین کے لیے آج سے اردو کی تدریس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہائے مخلوق یا دو چشمی ہے کا درست استعمال۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں۔ یہ الفاظ ہم نے اکثر دیکھے ہوں گے دوستوں کو لکھتے ہوئے، یا آپ نے خود بھی کبھی یہ الفاظ لکھے ہوں گے۔ تو اس کو ہم دو چشمی ہے عام طور پہ بولتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہائی ہے کی آواز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اب ذرا ایک نظر اس کی وضاحت سے پہلے ایک نظر آگے حروف تہجی پہ ذرا غور کر لیں کہ یہ ہیں ہمارے حروف تہجی، جن میں یہاں پہ آگے ایک تو یہ چے کے بعد ہے آتی ہے، اس کا استعمال جیسے لفظ لکھنا ہے حاجی حلوہ، تو یہ ہے استعمال ہوتی ہے ہے کی آواز کے لیے۔ اور ایک یہ والی ہے جو ہے کی آواز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں بھی ہے کی آواز آئے گی یہ والی ہے آئے گی یا یہ والی ہے آئے گی۔ اور دو چشمی ہے دیکھیں اس حروف تہجی کے اندر بالکل نہیں ہے۔ تو جب اس کا وجود ہی نہیں ہے ہمارے حروف تہجی کے اندر، تو اس کا بے جا استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر حروف کے اندر بعض جگہ پہ آتی بھی ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے میں آگے ایک ذرا تفصیلی ذرا غور کر لیں۔ یہ ہے جی، آوازوں کو بھاری بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 14 علامات ہیں مکمل۔ اب بے کی آواز کو بھاری بنانے کے لیے یہ علامت یہاں تک بڑھا دی گئی۔ اب ہمارا اساتذہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اکثر بچے بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ اس کے جوڑ بنا لیتے ہیں۔ بے ہے کی بن گئی بھے، یا بے جمع ہے برابر آگے لکھ دیا بھے، اس طرح پے جمع ہے پھے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک مکمل علامت ہے۔ اس طرح یہ پھے جو ہے یہ یہاں سے لے کے ایک مکمل علامت ہے، اس کے جوڑ کرنا بالکل غلط ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کہ بے تو ہم نے حروف تہجی سے لے لیا، کہ دیکھیں بے ہم نے کوئی بھی لفظ بنانا ہے تو یہ دیکھیں مثلا ہم نے لفظ بنانا ہے کتاب، تو ہم لکھیں گے کاف تے الف بے، لفظ ایک بن گیا کتاب۔ اب ہم نے وہ بے والا لفظ، جیسے یہ بے ہے، بے کے ساتھ یہ بڑھانا تھا، تو بے تو ہم نے حروف تہجی سے لے لیا، یہ دیکھیں بے یہاں سے لے لیا۔ اب وہ دو چشمی ہے تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کا جوڑ نہیں بنتا۔ یہ تو یہ جوڑ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک مکمل علامت ہے۔ یہ تمام علامت جو یہ تھے مکمل علامت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل علامت ہے، اس کے جوڑ کرنا بالکل غلط ہے۔ اس طرح یہ ظاہری شکلیں دیکھیں، اس کی یہ مکمل علامت بن کے ایک ہی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن یہ یہاں پہ ایک دو تین علامات ایسی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ جیسے دال اور یہ دو چشمی ہے لگ رہی ہے کہ یہ الگ الگ ہیں، لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہے اسی طرح یہ بھی ایک ہی علامت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک مکمل علامت ہے، اور یہ دال کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے۔ یہ انہیں الگ کیوں نظر آتی ہیں، یہ بھی سوال ہے۔ اصل میں یہ دال زال رے ڑے یہ والا جو خاندان ہے، اس کے بعد کوئی بھی علامت آپ لکھیں گے تو وہ الگ سے ہی آئے گی۔ جیسے دال کے بعد آپ الف ڈالیں تو وہ دال الف جو الگ نظر آئے گا، جبکہ بے کے بعد الف ڈالیں تو بے جڑ کے آ جائے گا، پے کے بعد الف ڈالیں تو وہ جڑ کے آ جائے گا۔ تو یہ دو بھی یہ دال کی آواز کو بھاری بنایا گیا۔ اسی طرح یہ ڈال سادہ تو ڈال ہے، یہ علامت اس کے ساتھ یہ مکمل علامت بڑی ہو گئی، تو یہ ڈھول کے لیے ڈال کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی آپ ڈال اور جمع ہے جوڑ نہیں کریں گے اس کے۔ اس طرح یہ پڑھ ڑے کی آواز کو بھاری بنایا گیا۔ یہ تمام علامات اسی طرح ہیں، یہ مکمل علامات ہیں، ان کے جوڑ کرنا بالکل غلط ہے۔ اب ذرا پیچھے چلنے ہیں دوبارہ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ بتایا کہ یہ دو چشمی ہے، چونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو لہذا یہ یہاں نہیں آئے گی۔ یا ہے کی آواز کے لیے کون سی ہے آئے گی؟ یہ والی ہے، یہ ہے جو حروف تہجی میں یہاں پہ آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آئی ہے، تو یہ اپنی علامات اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں جب کسی لفظ کے شروع میں آئے گی تو اس کی شکل یہ ہوگی، یہ والی ہاتھ، اور درمیان میں آئے گی تو شہر، یہ والی شکل ہوگی اس کی۔ کسی لفظ کے آخر میں آئے گی تو یہ شکل ہوگی اس کی، اپنی اصل شکل۔ تو اب ایک یہ ہے جب کسی کے آخر میں آئے تو یہ والی علامت یہ بھی ہے ہی کی علامت ہے، یہ اور ہے کا مجموعہ ہے یہ، اور یہ جو ہلکی سی علامت یہاں تک دو نقطے تک یہاں تک ہوگی یہ، اور ہلکی سی علامت یہ ہے، یہ بھی یہی والی ہے۔ اور یہ ہمیں چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں
ہائے مختفی چھپی ہوئی ہے، تو جہاں بھی مختصر یہ ہے کہ دو چشمی ہے کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گی، اور جب بھی آواز کے لیے آپ استعمال کریں گے، کسی بھی لفظ میں ہے کی آواز کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو یہ والی ہے استعمال کریں گے، یا یہ والی ہے استعمال کریں گے، یا اس کی مختلف اشکال ہے سے کی۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے نہیں آئے گی بلکہ یہ والی ہے آئے گی، یہاں بھی اسی طرح شروع میں کسی لفظ کے شروع میں کبھی دو چشمی ہے نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی آواز ہے۔ اب یہ لاہور درمیان میں آئی ہوئی ہے، دیکھو لاہور ایک ہی آواز کے لیے ہے، تو یہاں ایک ہی دو چشمی ہے، چونکہ اس کی آواز ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے، تو لہٰذا ایک ہی آواز کے لیے ہم یہ والی ہے استعمال کریں گے۔ اور اس طرح ہاتھی میں بھی اسی طرح، یہ شاہد اور شہید یہ دو عربی کے حروف ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ شاہد، شہید، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں جن میں یہ والی دو چشمی ہے استعمال ہوتی ہے، اور عربی میں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم ان الفاظ کو اردو میں لے کے آئیں گے تو یہاں پہ یہ والی ہے استعمال کریں گے جو اس شکل میں آئے گی، شاہد، اور شہید میں یہ والی کیونکہ وہ درمیان میں آ گئی ہے تو یہ استعمال ہوگی، تو یہ شاہد کی آواز کے یہ ہے، اور یہ والی ہے، یعنی یہ ہے اور آگے اس کی شکلیں ہیں، جہاں بھی آواز آئے گی ہے کہ وہاں پہ یہ یا اس کی مختلف اشکال استعمال ہوگی، یا پھر وہ جیم جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کریں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسکولوں میں جماعت کے باہر 10ویں کلاس کے باہر یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، جماعت دہم، ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کیا ہوتا ہے، اب ذرا غور کریں ان پہ۔ یہ ہے دال کے اوپر زبر ہے، اور یہ آگے اس کی دال کی آواز کو بھاری بنایا گیا، دا، یہ دھا، دھا، یہ آواز ہے، اور آگے میم جزم کے اوپر جزم ہے، دھم، دھم ہے یہ لفظ، دہم نہیں ہے، 10ویں کے لیے نہیں ہے بلکہ دھم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرنے کی آواز، زور سے گرنے کی آواز یا شور کی آواز۔ اور اس طرح یہ ہے دال زبر اور ہے کے اوپر زبر ہے، دہم، دہم، اس کا مطلب ہوتا ہے افسردہ ہونا، پریشان ہونا، افسردگی، پریشانی، یہ اس کے معنی ہے۔ اور یہ ہے دہم، یہ 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، دال اور آخر میں یہ والی گول ہے فارسی کا لفظ ہے 10، اور اسی سے یہ دہم 10واں، یعنی جماعت دہم، جماعت دہم کے لیے یہ والا لفظ ہوگا ٹھیک، اور باقی یہ بھی بامعنی الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی تبدیل ہیں۔ یہ ہے افسردہ ہونا، پریشان ہونا، پریشانی، افسردگی، اور یہ دھم ہے، دہم نہیں ہے، یہ دھم، دھم، زور سے گرنے کی آواز۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دو چشمی ہے کو ایک ہی آواز کے طور پہ استعمال کرتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، الفاظ کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ الفاظ دیکھیں، میں نے لکھا مثلا کہا، کاف ہے، یہ ہے کی آواز ہے، کہا، اور اگر اس کی جگہ پہ میں یہ والی ہے ڈال دوں تو یہ کہا نہیں ہوگا بلکہ یہ کاف کی آواز کو اس نے بھاری بنایا، یہ کھا ہو گیا، تو معنی میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح پہل، پہل لکھا ہے میں نے ہے کے ساتھ، اور جب یہاں پہ اس ہے کی بجائے یہ والی ڈال دوں تو یہ ہے نہیں ہوگی بلکہ یہ والی ہے ادھر آگے طرف ڈالوں تو یہ پے کی آواز کو بھاری بنائے گی اور پھل بن جائے گا، پہل کی بجائے پھل۔ اس طرح یہ بہاؤ ہے کی آواز ہے اس میں، اور اس میں آواز نہیں ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بے کی آواز کو بھاری بنایا گیا، بے کی آواز کو بھاؤ، قیمت، اور یہ پہر ہے کی آواز ہے، یہاں پہ اگر اس کی جگہ پہ یہ والی استعمال کر لیں تو یہ پے کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے، پھر۔ اسی طرح یہ دہن ایک ہی آواز ہے، دہن، منہ، اور یہ دہن نہیں ہوگا بلکہ یہ دھن، دھن، دال کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے، دھن، دولت۔ بہائی بے کی آواز ہے، اس کی جگہ پہ یہ والی لگائیں گے تو یہ بے کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک علامت ہے، اور یہ ہوگا بھائی۔ تو یہ ہے اگر اس کا ہم غیر ضروری استعمال کرتے رہیں تو پھر الفاظ کے معانی میں بہت زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے اور ہمارے املا میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو موٹے موٹے بس ایک ہی بات یاد رکھ لیں کہ دو چشمی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا استعمال صرف یہ ہے کہ اپنے سے پہلے والی علامت کے ساتھ یعنی حرف کے ساتھ مل کے تو اس کی آواز کو بھاری بناتی ہے۔ یہ ہے کی آواز کے طور پہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی، جہاں بھی ہے کی آواز آئے گی وہاں جیم چے کے بعد جو ہے آتی ہے حلوائی والی وہ استعمال ہوگی، یا پھر گول ہے اور یا اس کی مختلف اشکال، اور کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں یہ نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔